مہربانی رانا صاحب پتہ نہیں ڈالنا، لے کر آنا ان کو واپس. مہربانی ڈپٹی اسپیکر صاحب، میں کچھ چند ایک اپنے حلقے کے مسائل، کچھ اپنے مسائل، اور جو ایک ماہ پہلے میں نے اس ایوان میں ایک بات اپنے حلقے کے بارے میں کی، جو میں سمجھتا ہوں اپنے حلقے کے غریب لوگوں کے لیے بات کی، ان محتاج لوگوں کے لیے بات کی جو تقریباً 50 سال سے اپنا پکے گھر بنا کر وہ رہ رہے تھے، لیکن کیونکہ نیا پاکستان جب آیا تو اس پاکستان میں 50 لاکھ گھر بننا تھا، لیکن اس 50 لاکھ میں سے 300 گھر تقریباً ایک ہفتہ پہلے گرا دیا گیا. اسپیکر صاحب نے بڑی کلیئر رولنگ دی جناب لا منسٹر صاحب کو کہ لا منسٹر صاحب آپ یہ خود ٹیک اپ کریں گے، آپ یہ خود دیکھیں گے کہ جو غریب لوگ وہاں رہ رہے ہیں ان کے لیے اگر وہ وہاں رہ نہیں سکتے تو ان کے لیے کوئی آلٹرنیٹ جگہ دی جائے. میرے حلقے میں بہت جگہ ایسی ہیں جو سرکاری ہیں، جس جگہ پہ وہ لوگ رہ سکتے تھے ان کو جگہ مل سکتی تھی، لیکن جناب اسپیکر ان کو وہ جگہ نہیں ملی. 300 گھروں کو گرا دیا گیا اور ابھی تک ان کے پاس کھانا نہیں ہے، ان کے پاس پینے کے لیے پانی نہیں ہے، ان کے لیے چھت نہیں ہے. 2 دن سے جناب اسپیکر وہاں بارش ہو رہی ہے اور ان کے پاس اوپر چھت نہیں، وہ بیچارے ویسے پڑے ہیں وہاں اور کوئی بندہ ان کو پوچھنے والا نہیں ہے. اور ننکانہ ایک ایسا ضلع ہے جناب اسپیکر جہاں کوئی لوگ، یہ ہمارے جو ادھر بندے بیٹھے ہیں سارے حکومت والے، ان کی کوئی جرت نہیں کہ ننکانے کے کسی لوگ کے لیے کچھ کر سکے. یہ میں جناب اسپیکر میں آپ کو ایک واضح بات بتا، جو میرے ساتھ ہو رہا ہے وہ تو ایک علیحدہ بات ہے، میں وہ برداشت کر رہا ہوں اور انشاءاللہ تعالی برداشت کروں گا اور میں بھاگنے والا نہیں. انشاءاللہ میری اس ایوان میں وزیر داخلہ کو یہ چیلنج ہے اور میں چیلنج آج کر رہا ہوں کہ میں وہاں سے نہیں بھاگوں گا. انشاءاللہ تعالی اللہ کے فضل و کرم سے میرا مولا گواہ ہے، میں اس کو وہاں نہیں رہنے دوں گا انشاءاللہ تعالی. لیکن میں اپنے بزرگوں کو، میرے وزیر قانون میرے بڑے بزرگ بھی ہیں، میرے والد کے ساتھ یہ رہے، ان کے ساتھ ان کا بڑا پیار تھا. ان کو یہ چاہیے تھا کہ جو رولنگ اسپیکر صاحب نے دی ہے وہ یہ امپلیمنٹ کرواتے، وہاں رپورٹ لیتے کہ وہاں رپورٹ کیا ہے. جناب اسپیکر آپ ابھی ایک کمیٹی بنا کے وہاں بھیجیں اور جا کے یہ صرف اتنا دیکھ لیں کہ ان کے ساتھ کیا حال ہو رہا ہے. اور جناب یہ حالات تو جو ہیں، میرا بھتیجا، سگا بھتیجا، وہ نادرا میں وہ بھرتی ہوا آن میرٹ، لیکن اس کو نکال دیا گیا کیونکہ وہ میرا بھتیجا ہے. یہ جو پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے یہ جناب اسپیکر اس طریقے سے نہیں. جو وہ بات ہو رہی ہے، جس جلسے میں وزیر داخلہ صاحب ہوتے ہیں اس جلسے میں صرف اور صرف میری بات ہوتی ہے کہ میں آغا صاحبان کو اتنے رہن نہیں دینا، میں انہوں نے پرچے کروانے نے، میں انہوں نے گھر ڈھا دینے نے. جناب اسپیکر یہ کوئی حالات ہیں؟ میں ایم پی اے ہوں اس حلقے کا، میں 2 دفعہ ایم پی اے رہا ہوں اس ایوان میں، میرے والد 2 دفعہ ایم پی اے اس ایوان میں رہے ہیں، وہ تو پہلی دفعہ آئے ہیں. لیکن جناب اسپیکر جو حالات ہمارے ساتھ وہاں ہو رہے ہیں، مجھے اجازت نہیں کہ میں کسی تھانے میں بات کر سکوں، میں اپنے کسی غریب آدمی کی کوئی سفارش کر سکوں، مجھے اجازت نہیں میں ڈی سی او کے دفتر جا سکوں،
مجھے اجازت نہیں میں ڈی پی او کے دفتر جا سکوں, مجھے اجازت نہیں میں ڈپٹی کے دفتر جا سکوں. جناب یہ کوئی حالات ہیں؟ اس حالات میں اس ملک میں یہ نیا پاکستان کون سا نیا پاکستان ہے؟ اس پاکستان میں تو ساری بربادی پھر گئی ہے. اور انشاءاللہ تعالی میں آپ کو جناب اسپیکر یہ بتا رہا ہوں, جو بندے, میں تو یہ سمجھتا تھا کہ بھی عمران خان ایک بڑے ایچسونین ہیں اور بڑے پڑھے لکھے ہیں, اور انہوں نے جو بندے اپنے لگائے ہوئے ہیں انشاءاللہ تعالی وہ ان کو 2 مہینے بھی نکالنے نہیں دیں گے. میں آج اپنے ان بزرگوں کو, یہ دونوں میرے بزرگ بیٹھے ہیں, میرے والد کے ساتھ بھی یہ رہے, میرے ساتھ بھی یہ رہے, لیکن کوئی انصاف نہیں ہے جناب اسپیکر. میں آپ سے درخواست کرتا ہوں ان غریب لوگوں کے لیے جو وہاں بیٹھے ہیں وہ کمیٹی بنائی جائے, ان کو سرکاری زمین دی جائے, ان کی امداد کی جائے کہ ان کے لیے کچھ نہ کچھ چھت تو ہو جناب اسپیکر. لیکن وہ بیچارے وہاں رل گئے. صرف قصور کیا ہے؟ انہوں نے مجھے ووٹ دیے. صرف ایک قصور ہے ان کا, مجھے انہوں نے ووٹ دیے. لیکن میں بے بس ہوں. اگر میں حکومت میں ہوتا تو ایسا کام نہ ہوتا, غریبوں کو وہاں سے اٹھایا نہ جاتا. 50 سال سے وہ بیٹھے تھے لیکن کسی نے انہیں نہیں اٹھایا. لیکن نہ تو کوئی حکومت نے یہ دیکھا کہ بھی کوئی کورٹ کے آرڈر ہے, لیکن ان کو برباد کر دیا, ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی. میں درخواست کر رہا ہوں آپ سے, اس کی ایک کمیٹی بنائیں اور یہ چیز دیکھیں کہ جناب ادھر جو ظلم میرے پہ ہو رہے ہیں اس کا بھی کوئی چیز, اس کا بھی کوئی ازالہ ہو. چلیں میں ڈی سی او کے دفتر نہیں جاؤں گا, میں ڈی پی او کے دفتر نہیں جاؤں گا. جو میرے لوگوں کے اوپر پرچے ہو رہے ہیں ہوتے رہے, کوئی بات نہیں, وہ سہ جائیں گے انشاءاللہ تعالی. میرے پہ بھی ہوں گے تو میں بھی سہ جاؤں گا. لیکن انشاءاللہ یہ جو ظلم ہے وہ ایک دن مٹ جانا ہے, اور انشاءاللہ تعالی اور مٹے گا ضرور. اللہ کا فضل ہے میرے پہ بھی, اور مولا کا میرے پہ بہت کرم ہے. اور انشاءاللہ میں آپ سے پھر درخواست کرتا ہوں اور وزیر قانون صاحب سے بھی یہ درخواست کرتا ہوں کہ اس کے اوپر کمیٹی بنائی جائے اور یہ جو ہے یہ کام کیا جائے. رسپونڈ کریں آغا صاحب. جی منسٹر آغا صاحب کے